بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں یزید کے سیاہ کارناموں کے بارے میں بیان کروں گا کہ یزید نے اپنی زندگی میں کون کون سے سیاہ کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ انسان کا کردار و عمل اس کے تعارف کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ اگر انسان کا کردار اچھا ہو تو اس شخص کو معاشرے میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر انسان کا کردار برا ہو تو معاشرے میں ایسے شخص کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ تاریخ میں جہاں ایسی روشن ہستیاں گزری ہیں جن کا نام علم و فضل کی علامت اور ان کا ذکر باعث برکت ہے، وہیں ایسے بد کردار، ظالم و جفاکار لوگ بھی گزرے ہیں جو انسانیت کے نام بدنما دھبہ بن گئے۔ تاریخ کا ایک ایسا ظالم، جابر و فاسق حکمران یزید پلید بھی گزرا ہے۔ یہ وہ بد نصیب شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت کرام اور صحابہ کرام کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے، جس پر ہر زمانے میں دنیا اسلام ملامت کرتی رہی ہے اور قیامت تک اس کا نام تحقیر کے ساتھ لیا جاتا رہے گا۔ جب بھی اس کے مظالم اور سیاہ کرتوتوں کا ذکر ہوتا ہے تو روح تڑپ کر رہ جاتی ہے، اور یہ یزید پلید گانے باجے کا دل دادا، کتے پالنے کا شوقین اور شراب نوشی کا عادی تھا۔ اکثر اوقات اس کے ہاں شراب کی ناپاک بزمیں جاری رہتی تھیں، ناپاک محفلیں جاری رہتی تھیں۔ جب یزید کو شراب کی حرمت یاد دلائی جاتی تو یہ بدبخت کہتا تھا، اگر دین احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شراب نوشی حرام ہے تو پھر مسیح ابن مریم کے دین پر پی لو، استغفر اللہ۔ یزید پلید کی بدبختی اور شقاوت کے ثبوت کے لیے یہی اعمال کافی تھے، مگر اس بدبخت نے 3 ایسے دل سوز کام کیے کہ ایک مسلمان کہلانے والا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جب ان واقعات کا تصور ذہن میں آتا ہے تو دل خون کے آنسو روتا ہے اور کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ یزید پلید کے دور میں یزیدی لشکر نے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، گلشن رسول کے مہکتے ہوئے پھول، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقاء پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور نہایت ہی بے دردی سے میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ شہدائے کربلا کے جسموں کی بے حرمتی کی گئی، ان کے مقدس جسموں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا گیا۔ یزید نے مدینہ طیبہ کے مکینوں سے زبردستی بیعت لینے کے لیے ایک لشکر بھیجا، جس نے مدینہ طیبہ میں خون ریزی کا ایسا بازار گرم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ یزیدی لشکر نے مدینہ طیبہ کے مکینوں پر ظلم کی انتہا کر دی۔ وہاں کے 700 نامور قریشی، انصاری اور مہاجرین کے علاوہ 10,000 عام لوگوں کو قتل کیا گیا، جن میں آزاد لوگ، غلام، عورتیں اور بچے سب ہی شامل تھے۔ یزیدی لشکر نے صرف قتل و غارت ہی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ وہاں پر خوب لوٹ مچائی۔ 3 دن تک مدینہ طیبہ میں ہر ناجائز کام ان ظالموں نے کیے۔ یزیدی لشکر نے مسجد نبوی شریف کی بھی شدید بے حرمتی کی، جس مسجد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے ساتھ نمازیں ادا فرمائیں، اس پاکیزہ مسجد میں بھی گھوڑے باندھے گئے۔ مکہ معظمہ پر اور بیت اللہ پر سنگ باری، جس اقتدار کی خاطر اس بدبخت نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں، مدینہ طیبہ کے مکینوں کا خون اپنے سر لیا، بیت اللہ کی عظمت اور حرمت کو پامال کیا، وہ اقتدار اس کے لیے ہی ناپیدار ثابت ہوا۔ بد نصیب یزید صرف 3 برس اور 6 ماہ تخت حکومت پر
خباستیں کرتے ہوئے ربیع الاول 64 ہجری کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقے حوارین میں کم و بیش 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ موت آئی، پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، دنیا میں رہ جائے گا یہ دبدبا، زور تیرا خاک میں مل جائے گا، تیری طاقت تیرا فن عہدہ تیرا، کچھ نہ کام آئے گا سرمایہ تیرا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی شہدائے کربلا کے صدقے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔